یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے بعد جب چرچ پہلی بار شروع ہو رہا تھا، وہاں ایک آدمی تھا جس کا نام لوکا تھا۔ لوکا ایک یونانی ڈاکٹر تھا جو یسوع پر ایمان لے آیا۔ لوکا نے یسوع کی زندگی اور وزارت کے بارے میں ایک کہانی لکھی جو آج بھی ہمارے پاس ہے۔ اسے لوکا کی انجیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوکا نے ابتدائی چرچ کی کہانی سناتے ہوئے اعمال کی کتاب بھی لکھی ہے۔ لوکا نے اصل میں یہ کہانیاں اپنے دوست تھیوفیلس کو بھیجنے کے لیے لکھی تھیں، جس کے ساتھ وہ یسوع کے بارے میں یہ ساری خوشخبری بانٹنا چاہتا تھا۔ لیکن خدا نے لوکا کی تحریروں کو پوری تاریخ میں بے شمار لوگوں کے ساتھ بانٹنے کے لیے استعمال کیا۔ آج لوکا کی دونوں تحریریں، لوکا کی انجیل اور اعمال کی کتاب، بائبل کے نئے عہد نامے کا حصہ ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنے تومار اور تحریریں عملی بنائیں۔ چلو کچھ وقت تحریریں لکھنے میں خرچ کریں۔ لکھنا شو یہاں سے نکل جاؤ، چلو نکلو، کوئی اونٹ نہیں۔ اب سمجھ جائے گا۔ چلو اب واپس اہم کام کی طرف، چلو واپس لکھنے کی طرف۔ لکھنا اس کو نیچے رکھو، اس کو نہیں کھاؤ، وہ میرے باغ کا ہے۔ شو چلو کاش یہ کھڑکی بند ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہاں وہ سب کچھ ہے جو انسان آج کل لکھنے کے لیے کر سکتا ہے۔ چلو اب دیکھتے ہیں میں کہاں تھا۔ لوکا، ہاں تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ میری کھڑکی سے جھانک رہے ہو؟ تو بس ٹہلنے جا رہا تھا، تم کیا کر رہے ہو؟ اچھا، تم جانتے ہو کہ کیسے میں نے یسوع کی زندگی پر کتاب لکھنا ختم کی؟ ہاں، تمہارا مطلب لوکا کی انجیل؟ ہاں وہی، اور یہ کہانی کا اگلا حصہ ہے، اور میں یہ اپنے دوست تھیلوفیس کی حوصلہ افزائی کے لیے لکھ رہا ہوں۔ اس کتاب کا نام اعمال ہے۔ یہ یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے پر، ایمانداروں کے خوبصورت واقعات پر ہے جو انہوں نے خدا کی بادشاہی کو پھیلاتے ہوئے دیکھے۔ ارے واہ، یہ حیرت انگیز ہے۔ کیا میں آپ کی کچھ تحریریں پڑھ سکتا ہوں؟ اچھا، تو میں سوچا ہوں کہ تم اندر کیوں نہیں آ جاتے؟ ہاں، یہ لو میں آ گیا۔ شاندار، یہ بہت جلدی تھا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ تمہارے ساتھ بانٹوں گا۔ یہاں سے نکل جاؤ۔ شو میں نے کہا جاؤ۔ شو جاؤ۔ یہاں آؤ اور دیکھو اس کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے سب شروع ہوتا ہے، یسوع کے جی اٹھنے سے۔ اب لوکا، اس لفظ عروج کا کیا مطلب ہے؟ جی اٹھنے کا مطلب ہے بلند مقام تک جانا۔ یہ کتاب یسوع کے جی اٹھنے کے ساتھ شروع ہوتی ہے کہ کیسے خداوند نے روح القدس کی مدد سے یہ خبر دنیا میں پھیلائی۔ میں یہ سب سننے کے لیے بےتاب ہوں۔ میں نے پہلی داستان تھیوفیلس کو لکھی ان تمام چیزوں کے بارے میں جو یسوع نے کرنا شروع کیا اور سکھایا جب تک وہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ اس کے بعد جب اس نے روح القدس کے ذریعے اپنے منتخب کردہ رسولوں کو ہدایت دی تھی۔ مصیبت جھیلنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو کئی قابل ثبوتوں کے ذریعے زندہ بھی پیش کیا تھا۔ 40 دن کے عرصے میں ان کے سامنے پیش ہوئے اور خدا کی بادشاہی کے بارے میں بات کی۔ جب وہ ان کے ساتھ تھا، اس نے انہیں حکم دیا کہ وہ یروشلم کو نہ چھوڑیں۔ یروشلم کو مت چھوڑنا، بلکہ باپ کے وعدے کا انتظار کرنا جس کا آپ نے مجھ سے سنا ہے۔ یوحنا پانی سے بپتسمہ دیا کرتا تھا، لیکن چند دنوں میں آپ کو روح القدس سے بپتسمہ دیا جائے گا۔ چنانچہ جب وہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے اس سے پوچھا، ہم جاننا چاہتے ہیں کیا یہ ابھی ہونے والا ہے؟ آپ اسرائیل کی بادشاہی کب بحال کریں گے؟ ہاں، کیا یہ ابھی ہونے والا ہے؟ یہ آپ کے لیے نہیں ہے کہ وہ اوقات یا حد جانے جو خداوند نے خود مقرر کیے ہیں، لیکن آپ کو طاقت ملے گی جب روح القدس آپ کے پاس ہوگا، اور آپ یروشلم، تمام یہودا اور سامریہ میں اور زمین کے کناروں تک میرے گواہ ہوں۔ کیا اس نے کہا زمین کے کنارے؟ ہاں۔ اس کے یہ کہنے کے بعد اسے ان کی آنکھوں کے سامنے اٹھایا گیا اور ایک بادل نے اسے ان کی نظروں سے دور کر دیا۔ جب وہ جا رہا تھا، وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور اچانک سفید کپڑوں میں 2 آدمی ان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، گلیل کے آدمیوں، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ وہی یسوع ہے جو آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اور جیسے یہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے ویسے ہی واپس آئے گا۔ پھر وہ زیتون کے پہاڑ سے یروشلم کو لوٹے جو یروشلم کے قریب ہے،
سبت کے دن وہ سفر دور ہے۔ جب وہ پہنچے تو وہ اوپر والے کمرے میں گئے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ پترس، سلام۔ یوحنا، ہے، یعقوب، او کیسے ہیں آپ؟ اندریاس، سلام۔ فلپس، ہم، توما، او برتلماہی، سلام۔ متی، ہاں الفایس کا بیٹا یعقوب، سلام۔ شمعون سلام، کنانی، کیسے ہیں آپ؟ یہودا یعقوب کا بیٹا۔ میری طرف سے سلام۔ وہ سب عورتوں کے ساتھ جو یسوع کی والدہ مریم اور ان کے بھائیوں کے ساتھ تھے مسلسل دعا میں متحد تھے۔